अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कप्तान हुकूमत के दो अहम वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती का घेरा तंग होने लगा है। आज़म सवाती और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई थी, कैंपेन पूरी चलाई थी, इल्ज़ामात लगाए थे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़, और इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बातें की थी। इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेने के इल्ज़ामात लगाए गए थे। धांधली करता है इलेक्शन कमीशन, पैसे लेता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहा गया कि नवाज़ शरीफ के साथ उनके राबते रहे हैं और अब भी उनके राबते हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपोजिशन का हेड क्वार्टर बना हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन के माउथ पीस बने हुए हैं। नवाज़ शरीफ के हाथ की छड़ी तो बड़े भाई के हाथ की छड़ी, छोटे भाई के हाथ की घड़ी और बड़े भाई की छड़ी बने हुए हैं। इस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। तो ये संगीन किस्म के इल्ज़ामात थे जिसमें आज़म सवाती सबसे ज़्यादा पेश थे। अपोजिशन की जानिब से भी तनकीद सामने आई थी, मीडिया में भी ये सारा मामला डिस्कस होता रहा। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया था और दोनों वज़रा को शोकाज नोटिस जारी किए गए थे, वजाहती नोटिस, और तलबी के, शोकाज नहीं बल्कि तलबी के नोटिस जारी किए गए थे कि इलेक्शन कमीशन में पेश हों और अपनी वजाहत करें। जो इल्ज़ामात आप लोगों ने लगाए हैं उन इल्ज़ामात का सबूत आकर पेश करें। लेकिन इन दोनों साहिबान ने डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल की, टाइम गेन करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी। यानी इलेक्शन कमीशन ने पहले 3 हफ्तों का टाइम दिया था और इन्होंने दरख्वास्त दे दी 3 हफ्ते जैसे ही गुजर रहे थे, क्योंकि इनके पास कोई सबूत है नहीं। सबूत होता तो ये पहले दिन ही इस इलेक्शन कमीशन के पास जाकर पेश करते कि ये सबूत है हमारे पास कि इलेक्शन कमीशन के फ़लाँ अफसर ने या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैसे लिए हैं, करप्शन की है, या धांधली में मुलविस हैं, या नवाज़ शरीफ के साथ कोई टेलीफोनिक कोई कन्वर्सेशन, कोई रिकॉर्डिंग हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ऐसा कोई सबूत इनके पास है नहीं। इसलिए अब ये टाल मटोल कर रहे हैं, ये भागने की कोशिश कर रहे थे। तो दरख्वास्त इन्होंने दे दी कि हमें मोहलत दी जाए, टाइम दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान ने पहली दरख्वास्त पे तो टाइम दे दिया, चलो जी आपको 2 हफ्ते मज़ीद मोहलत दे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर ये पेश नहीं हुए इलेक्शन कमीशन में। अब मज़ीद इलेक्शन कमीशन को मज़ीद मोहलत मांगी है, टाइम लेने के लिए दरख्वास्त दी है, इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है। अब फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिस जारी किया है और 27 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने उनको रूबरू पेश होने का हुक्म दिया है कि वो रूबरू पेश हों या अपने वकील के मार्फत पेश हों और आकर वजाहत करें। ये इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत के तहत ये कार्रवाई की है। जो इलेक्शन एक्ट है 2017, इसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। उसी तरह ही इख्तियारात हैं जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस के पास इख्तियारात होते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के, वही इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास भी हैं। इलेक्शन कमीशन इनको दोनों वज़रा को नाअहल भी कर सकता है। यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी, नाअहली हो न हो ये तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, मैंने तो नहीं करना। लेकिन नाअहली हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ कि हो भी सकती है, क्योंकि जब सबूत पेश नहीं कर पाएंगे तो ये झूठे साबित होंगे। जिसने इल्ज़ामात लगाए, जिन वज़रा ने, वो इल्ज़ामात अगर साबित नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए, और झूठ बोलने वाला आइन के आर्टिकल 62-63 पे पूरा नहीं उतरता। वो ईमानदार, शफाफ, दयानतदार नहीं है। इस वजह से उनको नाअहल भी किया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दोनों वज़रा को तलब किया है, आज़म सवाती को तलब किया है 28 अक्टूबर को, उनको पहले ही नोटिस जारी किया गया है, और आज फवाद चौधरी को भी
نوٹس جاری کر کے طلب کیا گیا ہے کہ آ کر وضاحت کریں۔ حکومت نے جو کمپین پہلے چلائی ہوئی تھی انتخابی اصلاحات کے معاملے پر، یہ ایکچولی الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے کی ایک کوشش تھی حکومت کی کہ انتخابی اصلاحات کے قوانین پر، قانون سازی پر جو الیکشن کمیشن کو ریزرویشن تحفظات ہیں وہ الیکشن کمیشن اپنے واپس لے لے۔ جو خدشات اور سوالات الیکشن کمیشن نے 37 سوالات اٹھائے تھے، یہ ان کی حکومت کی کوشش تھی کہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لایا جائے، الزامات لگائے جائیں، اتنا تیزی کے ساتھ ایگریسو انداز میں الیکشن کمیشن پر چڑھائی کی حکومتی وزراء نے۔ صرف فواد چودھری اور اعظم سواتی نہیں، اور بھی ان کے ہم نوا جو ہیں، سازندے جو ہیں، وہ بھی پیچھے میوزک بجا رہے تھے، لیکن مین کیونکہ فنکار یہ تھے اعظم سواتی اور فواد چودھری، اسی لیے الیکشن کمیشن نے ان دونوں فنکاروں کو، دونوں وزراء کو نوٹس جاری کر کے طلب کر لیا ہے کہ بھیا آ کر وضاحت کریں۔ الیکشن کمیشن ان کے بلیک میلنگ میں نہیں آ سکا، ان کے دباؤ میں نہیں آ سکا۔ ایکچولی الیکشن کمیشن اپنا جو کریڈیبلٹی ہے، جو اپنا الیکشن کمیشن کی جو ساکھ ایک متاثر سالوں سے ہو چکی ہوئی ہے، تو اس کو الیکشن کمیشن نے، موجودہ الیکشن کمیشن کم از کم بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی ضمنی انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو شفاف بنانا ہے۔ ڈسکا کا الیکشن آپ کے سامنے ہے کہ ڈسکا میں لوگ مارے گئے، 2 بندے مر گئے، کئی لوگ زخمی ہوئے، پولنگ افسران جو ہیں وہ اغوا کیے گئے، 14-15 پولنگ افسران، 14 سے 20-22 تک کہا جا رہا ہے۔ دھند کا جواز دیا گیا، صبح کو رزلٹ آ رہا تھا تو فائرنگ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے امیدوار، ان کی ویڈیوز آئیں۔ اب اس کو حکومت نے اتنی لیول تک چلی گئی حکومت، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن اگر چپ رہتا تو اور خاموش ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر الیکشن کمیشن پر وہی الزامات ہوتے کہ بھئی الیکشن کمیشن جس طرح ماضی کا الیکشن کمیشن ماضی میں رہا ہے، تو الیکشن کمیشن تو اسی طرح ہی رہتا۔ پھر الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمشنر نے اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کرانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، بھائی جو جس طرح شفافیت ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی یہ شفافیت ہے، یہ شفافیت نہیں ہے، یہاں شفافیت ہے، یہاں شفافیت نہیں ہوئی، تو وہ الیکشن کمیشن اس کے لیے اقدامات کر رہا ہوتا ہے، اپنی کریڈیبلٹی، اپنی ساکھ جو ہے، کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کی۔ لیکن حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ہماری مرضی سے چلے، اور ہم جس طرح دھاندلی کرا رہے ہوتے ہیں، جس طرح آزاد کشمیر میں دھاندلی کرائی گئی، سارے حلقوں میں تقریباً کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں پہ دھاندلی کے الزامات حکومت کے اوپر نہ لگے ہوں، لیکن اس کے باوجود حکومت کو کوئی خاص، پاکستان میں تو اس کوئی کسی صوبے میں کوئی رزلٹ نہیں آ رہا اب پی ٹی آئی کا، وہ والا جو 2018 میں جو جذبہ تھا۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر انہوں نے دینا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے دینا تھا، وہ تو دے دیا، لیکن جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کو تقریباً تمام ضمنی انتخابات میں، ایک آدھے حلقے کے علاوہ باقی تمام ضمنی انتخابات میں بری طرح پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوں، چاہے کے پی کے ضمنی انتخابات ہوں۔ حالانکہ دونوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اپنی حکومت ہے، مرکز میں ان کی حکومت ہے، وسائل ان کے پاس ہیں، سرکاری مشینری یہ استعمال کر رہے ہیں، تمام تر سرکاری وسائل، سرکاری مشینری استعمال کرنے کے باوجود پی ٹی آئی حکومت ہار جاتی ہے، بری طرح ہار جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ الیکشن شفاف ہونے کی، کرانے کی الیکشن کمیشن مکمل اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو حکومت چاہتی ہے کہ سبوتاج کرے، کہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کی مرضی کے ساتھ الیکشن کمیشن نتائج دے، اور اسپیشلی جو ای وی ایم ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، جو قانون سازی حکومت نے یک طرفہ کی ہوئی ہے، بلڈوز کر کے پارلیمنٹ کو، اپوزیشن کو بائی پاس کر کے، اپوزیشن کی ترامیم اور تجاویز شامل کیے بغیر ایون الیکشن کمیشن کا موقف سننے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، تو یہ حکومت کی ایک چال تھی، حکومت کا ایک
ایک کوشش تھی کہ الیکشن کمیشن پیچھے ہٹ جائے، لیکن الیکشن کمیشن پیچھے نہیں ہٹا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے موقف پر، اسی موقف پر جو پہلے دن سے الیکشن کمیشن نے اپنایا ہوا ہے ای وی ایم پہ یا انتخابی اصلاحات پہ، یا جو یک طرفہ قانون سازی حکومت نے کرائی ہے اس پر بھی، تو اس کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن اپوزیشن کا چیف الیکشن کمشنر ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا جو ہے اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں اپوزیشن حکومتی جو عہدیدار ہیں کہ الیکشن کمیشن اور اپوزیشن جو ہیں ان کی ملی بھگت ہے، وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، شاید حکومت کے کوئی دشمن ہے، مخالف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن صرف غیر جانبداری کی اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ غیر جانبدار اور شفاف، غیر جانبدار رہ کر جو ہے شفاف انتخابات کرائیں، اور تاکہ الیکشن کمیشن کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال ہو سکے، لیکن حکومت یہ نہیں چاہتی۔ تو اب حکومت نے وہ کمپین جو چلا رہی تھی، اس کمپین سے حکومت اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی ہے، کیونکہ حکومت کو کہیں سے بھی اس کی حمایت نہیں مل رہی ای وی ایم کی یا انتخابی اصلاحات جو حکومت نے یک طرفہ انتخابی اصلاحات کی ہیں۔ اپوزیشن ایک اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے، حکومت بھی اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے، اپوزیشن بھی اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے، اسی طرح سوسائٹی کے مختلف جو طبقات ہوتے ہیں، یا فرض کریں سول سوسائٹی ہے، این جی اوز ہیں، وہ این جی اوز، وہ ادارے، غیر سرکاری ادارے جو الیکشن کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، پارلیمان کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، فافن ہے، پلڈاٹ ہے، مختلف ادارے ہیں، یہ بھی اسٹیک ہولڈرز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان سے بھی فیڈ بیک لینا، ان سے بھی رائے لینا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ جو انتخابی اصلاحات حکومت کر رہی تھی یا کرنے سے پہلے، قانون سازی کرنے سے پہلے جو حکومت نے تجاویز تیار کی تھی ان کو پبلک کرتی، پبلک سے رائے لیتی، عوامی رائے لیتی، اپوزیشن کو بھی کہتی، الیکشن کمیشن کو کہتی، فافن، پلڈاٹ اور اس طرح کے جو غیر سرکاری ادارے ہیں ان کو کہہ دیتی حکومت کہ بھیا اس پہ اپنی رائے دو، اپنی تجاویز دو، دیکھ لو ہم نے یہ تجاویز تیار کی ہیں، ہم نے یہ مسودہ تیار کیا ہے، اس پہ اپنی رائے دیں تاکہ اس میں اس کو غیر متنازع بنایا جا سکے، اور اس میں مزید کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو وہ بہتری بھی لائی جا سکے۔ لیکن حکومت نے ایسا کچھ عمل نہیں کیا۔ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ عقل کل ہے، وہ عقل کل نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت چالاکی کر رہی ہے کہ بھئی ایسی ای وی ایم، ایسے انتخابی اصلاحات لائے جائیں جس سے 2023 کے یا 22 جب بھی ہوں، یعنی اگلے انتخابات جو ہیں وہ ہم اپوزیشن سے ہم جیتے، یعنی پی ٹی آئی وہ انتخابات جیت سکے، اور یہ ای وی ایم اور جو سمندر پار پاکستانیز ہیں، بیرونی ملک پاکستانیز ہیں، ان کو جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ تو دینا چاہیے، میں بھی اس کی، ہم بھی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ملنا چاہیے، لیکن اس میں بھی شفافیت کو تو یقینی بنایا جائے۔ شفافیت اس میں بھی نہیں ہے، وہ سیکیور ووٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی میکانزم نہیں بنایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے یہی سوالات اٹھائے ہیں جس پر حکومت کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات بھی لگائے، الیکشن کمیشن کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن کو پر اپنا اثر رسوخ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن الیکشن کمیشن حکومت کے اس بلیک میلنگ میں، اثر رسوخ میں نہیں آیا۔ اب یہ دونوں وزراء اپنے جھنجھٹ میں پڑ گئے ہیں کہ بھیا ہم سے تو لگ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی، ہم تو الیکشن کمیشن کے خلاف الزامات میں بہت آگے نکل گئے، اب الیکشن کمیشن وضاحتیں مانگ رہا ہے، دو نوٹسز بھیج رہا ہے، لیکن یہ دو وزراء صاحبان جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی، وہ لے کے آئیں، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کو پھر سے دوبارہ، پہلے بھی نوٹس بھیجا تھا
ये नहीं आए थे, इन्होंने मोहलत मांगी थी, फिर नहीं आए मोहलत लेके, फिर इन्होंने दोबारा मोहलत की दरख्वास्त मांगी, लेकिन दरख्वास्त दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी और फवाद चौधरी को कहा है कि 27 अक्टूबर को रूबरू इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हों या अपने वकील के मार्फत पेश हों। इसी तरह आज़म सवाती को भी इलेक्शन कमीशन ने 28 अक्टूबर को रूबरू पेश होने और सबूत साथ लाने के लिए कहा है कि जो सबूत हैं, जो इल्ज़ामात हैं, उनका जवाब दें, वजाहत करें और सबूत पेश करें कि इलेक्शन कमीशन ने वाकई करप्शन की है, धांधली में मुलविस रहा है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए हैं तो उनके भी सबूत आकर पेश करें। देखते हैं दोनों वज़रा, इलेक्शन कमीशन, नहीं तो फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, सीधी सी बात है। तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होगी, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई में यूसुफ रज़ा गिलानी सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट की सज़ा मिली थी ना, कि चीफ जस्टिस उस वक़्त के जो थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने 1 मिनट बिठा दिया था कि आप जब तक ये अदालत की समाअत ख़त्म नहीं होती है 1 मिनट, तब तक आप बैठे रहे अदालत में। ये सज़ा थी सिर्फ, लेकिन उस 1 मिनट की सज़ा पे भी उनकी वजारत उज़्मा भी चली गई थी और वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए थे। तो तौहीन अदालत की इस तरह की कार्रवाई होती है। तौहीन अदालत की कार्रवाई में सज़ा याफ्ता 1 सेकंड के लिए भी बंदा हो जाए तो वो नाअहल हो जाता है। तो इनको अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास इख्तियारात हैं, हाई कोर्ट के जजेस के बराबर इख्तियारात हैं सज़ा देने के, इलेक्शन कमीशन अगर इनके ख़िलाफ़ कोई सज़ा की सुनाता है अपना कोई फ़ैसला, तो ये नाअहल भी हो सकती है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन से ये दोनों वज़रा किस तरह ट्रीट करते हैं और किस तरह अपनी जान छुड़ाते हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।